الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الحمد لله على ذات كريم الرحيم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد ونبينا وشفيعنا سبحان الله وحبيبنا وحبيب ربنا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تحفة المؤمن الموت. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يدخل الجنة قطات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی، پھولوں کا رنگ حضرت یوسف کو مل گیا، خوشبو محمد کے پسینے میں رہ گئی۔ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کے لیے، زندگی ملی تھی رب کی عبادت کے لیے، وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کے لیے، نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری، نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا، وقت نور کو بے نور کر دیتا ہے، وقت نور کو بے نور کر دیتا ہے، ہنسنے والوں کو رونے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ کون چاہتا ہے اپنوں سے دور ہونا، کون چاہتا ہے اپنوں سے دور ہونا، مگر وقت سب کو مجبور کر دیتا ہے۔ جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے، ایسا اعمال کر کہ تیری روح سے خوشبو آئے، ایسا اعمال کر کہ تیری روح سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں پر لگانے کی ضرورت کیا ہے، کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ ان کے اثر، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشف الدجا بجمالہ، اس کی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، اور جس نے خدا کا پتا دیا، صلو علیہ وآلہ۔ درود شریف باواز بلند تمام دوست محبت شوق عبادت دی نیت نال اصال ثواب دی نیت نال پڑھ لیں۔ تھوڑا تھوڑا اے حضرات کچھ بھی جگہ پئیے، تھوڑا تھوڑا قریب بھی آ جاویں تاکہ پچھلے واسطے آسانی ہو وئی سی، آنے والے واسطے بھی کچھ جگہ بن وئی سی۔ سارے حضرات تھوڑا تھوڑا ہیلپ ہو تو درود شریف محبت نال پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام بزرگان دین، شرفاء امت، فرزندان اسلام، عاشقان رسول، محبان اصحاب و اہل بیت،
عزیز نوجوان دوستو بھائیو، آج 12 جولائی ہے، سن 2026 ہے اور 26 محرم الحرام ہے، سن 1448 ہجری ہے۔ بروز اتوار اس علاقہ بستی محمد میرالی دے اندر برادر مولانا محمد شہد عمران میرالی انہاں دے دیرے تے بزرگ میاں محمد احمد بخش ملا مغفور و مرحوم بھائی محمد ارشد صاحب اختر صاحب انہاں دے والد گرامی مغفور و مرحوم جو کہ عارضی بے وفا دنیاوی زندگی نو چھوڑ کے آخرت والی زندگی دی طرف چلے گئے۔ دعا واسطے سب جمع ہوئے ہاں، اللہ تبارک و تعالی انہاں دی آخرت والی زندگی بہتر اور آسان فرمائے۔ اللہ قبر دیاں تمام منازل انہاں دیاں آسان فرمائے۔ اللہ جنت الفردوس اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ لواحقین نو صبر عظیم اور صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرے تو قبل مولانا آصف صاحب، مولانا شہد عمران صاحب بہت ہی اسے آخرت دے عنوان تے دونوں بہترین واض و نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں دے علم اور عمل دے اندر برکت عطا فرمائے اور اللہ اسی سارے نو انہاں گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت دی مقدس لارین خطاب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید دے اندر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر موت دے عنوان میں بہت احسن انداز نال بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالی موت تو پہلے سنو موت دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان میں شروع سنائی جاواں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ سب تو زیادہ عقل مند دنا او بندہ ہے جڑا موت نو زیادہ یاد کردا ہے۔ بندہ موت نو یاد کردا ہے او گناہاں تو بچ ویندا ہے۔ اگر موت دی حقیقی فکر لگ جاوے، تھوڑا جا بندہ تنہائی دے اندر تصورات دی دنیا دے اندر قبر نو سامنے رکھے اور موت نو سامنے رکھے کہ اج اتنیاں دوستیاں ہیں، اتنیاں رونقاں، میلن، رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، اقارب ہیں، اولاد، مال، سب کچھ ہے، لیکن بندہ تصور کرے اور حقیقت بھی ہے کہ ایک دن ہر چیز اتھائی رمنی ہے، صرف 3 کپڑے کفن دے ملنے تے قبر دی تنہائی دے اندر کلیاں بندے نے جا کے سمنے۔ چند دن تو گرمی دی شدت ہے، اور اس گرمی تو پنکھے کولر تا جا بجائے اے سی والے بندے بھی پریشان ہیں، بھئی اے سی بھی نہیں کم کر دے۔ اے چند منٹ تھی گفتگو دے اندر بندہ باون واسطے تنگو ویندا ہے۔ جنازے تو 5 منٹ لیٹ ہو جاوے بندے جناب گلاں کرن لگ ویندے۔ گھر چ میت نو چاون تو 2 منٹ تخیر ہو جاوے بندے گھڑیاں ویکھ دین۔ لیکن اس قبر دا تصور کرو جس قبر دی پتال دے اندر اپنی عزیز اقارب دوست احباب نے تانوں سوا کے مٹی پا کے واپس آ جاونا ہے۔ نہ کوئی باری ہے، نہ کوئی ونڈو ہے، نہ کوئی پنکھا ہے، کچھ بھی نہیں۔
اندھیرا ہے اور اتنے 5 منٹ دی گرمی برداشت نہیں ہوندی، اتنے اتنی لمبی دیر سمنا ہے کیویں برداشت ہو سی؟ اور اس قبر دا اے سی اور کولر، قبر دی رونق اور چراغ، وہ صرف نیک اعمال دی، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ خیرات ہے، نیک عمل ہے، بل باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، تیرا نیک عمل باقی ہے، وہ اتھے بھی باقی ہے، قبر دے اندر بھی باقی ہے۔ اگر نیک عمل کر کے گئے ہیں، قبر دی تیاری کر کے گئے ہیں، پھر میرے نبی نے فرمایا ہے، پھر اللہ دے نبی نے فرمایا ہے کہ یہی قبر ہے، یا تو تیرے واسطے جنت ہے او حفرت من حفر النار، یا جہنم دا گڑا ہے۔ حدیث ہک کے، نبی دی زبان ہک کے، اور نبی دی سے زبان نبوت چو حدیث نکلی ہے، لیکن جملے دوون، پہلا جملہ الگ ہے، دوسرا الگ ہے۔ ایک جملے دے اندر جنت ہے، ایک دے اندر جہنم دا گڑا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ قبر یا تا جہنم دے گڑیاں دے بچو ایک گڑا ہے، یا جنت دے باغاں دے بچو ایک باغ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جیڑا بندہ اس دنیا دے اندر رہ کے نیک عمال کر کے گیا ہے، اس اتنے لمبے سفر دی تیاری کر کے گیا ہے، زاد راہ سنبھال کے گیا ہے، نیک عمل کر کے گیا ہے، نماز ادا کر کے گیا ہے، بڑے دے احترام کر کے گئے، چھوٹے تے شفقت یتیماں دا حق کھادا نسو دے کے گئے، او دے واسطے جنت دے باغاں دے وچ ایک باغ ہے، او دے واسطے کوئی تنگ جگہ نہیں۔ بعض دفعہ کبھی کبھی ہو ویندا ہے کہ جس وقت میت رکھ دینا یار قبر تھوڑی جی کھلی ہوئے یہ مسائم میں کھلی ہوئے، لیکن یہ تیری میری گل ہے، اگر بندہ نیک عمل ہے، تیاری کر کے گیا ہے، سانو یہی نظر آ رہی ہے کہ اسی بالکل تھوڑی جی جگہ تے انہوں سوا کے آمدے پے ہاں، لیکن اگر بندہ نیک ہے تو سارا جہان او دے واسطے اتنے قبر دے اندر موجود ہے، تحد نگاہ کشادہ ہے۔ اگر بندہ بد کردار ہے، موت دی فکر نہیں کی تھی، جھوٹ نو نہیں چھوڑیا، یہ کم ساڑھے تے ہن کے ہی نا، یہ ناندے ہن انہاں دی گل کر لیوں پرلے علاقے دی کہ اللہ دے نبی فرما رہا لا يدخل الجنتا لا يدخل الجنتا لا يدخل الجنتا قطات، کہ چغل خور کدی بھی جنت چ نہ ویسی۔ اسی اپنے گربان جھاکیے، ادھر اللہ دا قرآن آخری ہے یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، کہ ایمان والو
کوئی ایسی اگر خبر تواڈے کول پہنچ آوے جس دی تحقیق نہ ہووے تو اس گل نو اگے نہ پھلیا. بری خبر آ جاوے, کوئی فاسق خبر لے کے آیا, ان جاءکم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا. اللہ ایمان والے نو کہہ رہی ہے بھائی انہیں کوئی اڑ دی گل آوے تو نہ چلا دیویا. ایمان والے نا رب نو بڑا پیار ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ایمان والے دی حفاظت ہوئے. میرے ایمان والے بندے نیک عمال کر کے قبر دے اندر آمین. ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا. جدو تک اس گل دی تحقیق نہ ہو جاوے اس وقت تک اللہ دا قرآن آکھدا ایمان والے اس گل نو اگے نہ پھیلاؤ. کتنی خبراں جناب انہیں سنی تے بعد انہیں چلا دیتی چلدی وہ جتھوں تک پہنچ دی رہی. اگر اس دے اندر صداقت نہیں جڑا بندہ کرن والا ہے جتھوں تک گل پہنچ دی وئی سی وہ کوڑ چلدا رہا سی. اے پہلے نوں انہیں گناہ ہوندا رہا سی, اگلے نوں تو ہونا ہے. بنیاد پہلا بندہ جس نے یہ خبر چھوڑ دیتی ہے. بھائی قرآن جگہ جگہ تے اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اے ایمان والو سود مت کھاؤ. ایمان والے نا رب نو کتنا پیار ہے. لا تأکلوا الربا. اللہ تا آخری ہے رب نے تیرا کان پھاتے تھوڑا کھڑے. بھئی ایمان والے لا تأکلوا الربا سود نہ کھاؤ. اضعافا مضاعفا. پھر تشریح کی تھی کہ سود کیا ہے؟ ڈبل ہو جاوے, دگنا تگنا ہو جاوے, جنس نال جنس ودی جاوے. سود ہے. واتقوا اللہ. فرمایا سود بھی نہ کھاؤ تے اللہ تو ڈرو. لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اسی آکھنے ہیں کہ سود کھاون نال کامیابی ہے, بظاہر زیادتی نظر آ رہی ہے. جی ادھر اللہ دے نبی فرما رہے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, کہ رشوت لون والا دیون والا دونوں جہنمی ہیں. ان چیزیں دے عمل کوئی نہیں. بھائی کوئی عملی میدان دے اندر آؤ. بچپن تو تقریراں سننیاں شروع کی تھی, بڑھاپا آ گیا, صرف چس لمن دے نال تقریراں نہ سنو, عمل کرو. کوئی واضح نصیحت عمل ہوئے. انہاں پروگراماں دا فائدہ تا ہوندا ہے, ورنہ تا رسم و رواج ہے. اگر کسی گل تے عمل ہو گیا تو اس مرن والے دے خاتے جو اس دا ثواب پہنچ گیا. اللہ او دی بھی بخشت کر دے سی اور اللہ تینوں بھی ہدایت دے دے سی. جگہ جگہ تے قرآن تینوں روک رہی ہے. آمنوا لا تأکلوا الربا, آمنوا ان جاءکم, آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى. اے ایمان والو یہود اور نصارہ دے نال دوستی نہ رکھو. تو اس واسطے سے میرے دوستو اگر نیک عمل کر کے گئے ہیں پھر قبر تیرے واسطے جنت دبا گئے. پھر تیرے واسطے جہنم دا گڑا نہیں جنت دا باغے. لیکن اگر تیاری نہیں کیتی تو پھر جہنم دا گڑا ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا ایک جیت تو ہونی ہے نا, یا جہنم دا گڑا ہے یا جنت دا باغے. ہن تیری مرضی ہے. میرے نبی نے دونوں راستے دس دیتے ہیں کہ ایمان والو میرے امتیو اگر تیاری کر کے ہم سو تو پھر قبر جنت ہے. اگر غفلت دی چادر نال ستے راسو قبر دی تیاری نہ کیتی تو پھر قبر جہنم دے گڑھیں دے وچ گڑا ہے. پھر بٹھو میں بھی ہیں, نانگ بھی ہیں, پھر ہر بلاں قبر دے اندر ہے. آؤ حضور دی اتباع دے اندر آؤ, حضور دی غلامی دے اندر آؤ. لوگ نعرے لیندے نا جی غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے. بھئی جان تو بڑی دور دی گل ہے. پہلے حضور دی غلامی 5-6 فٹ جسم تے تا لاگو کرنا. تیرا لباس سنت طریقے دے مطابق ہوئے, تیرا چلنا اٹھنا بیٹھنا گفتار انداز
گفتگو دا طریقہ، پیار اور محبت، اخلاق اے تے پیش کر۔ حضور نے فرمایا لا يدخل الجنت، پہلی وہ حدیث آئی، دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ جیڑا بندہ قطع رحمی کردا ہے وہ بھی جنت وچ نہیں جائے گا۔ رشتہ داراں نال بناونا، توڑنا، اللہ دے نبی نے فرمایا جوڑ کے رکھو۔ فرمایا جڑا قطع تلقی کردا ہے، صلہ رحمی نہیں کردا، فرمایا وہ بھی جنت وچ نہ ویسی۔ غریباں دا خیال رکھو، ذوی القربا والیتامی والمساکین وابن السبیل، یہ ساری چیزیں دین دے اندر داخل ہیں۔ اصل سمجھیا ہے کہ دین مسجد تک محدود ہے، جمعہ پڑھ لیا دین دا حق ادا ہو گیا، 5 وقت دی نماز پڑھ لی دین دا حق ادا ہو گیا۔ نا 3 حصے دین حقوق العباد ہے، ایک حصہ دین حقوق اللہ ہے۔ حقوق اللہ اللہ دا حق ہے، کمی کتائی ہو جاوے اللہ معاف کر دے سی، کیونکہ غفور الرحیم ہے، او قادر ہے، او کریم ہے، او رحیم ہے، او رحمان ہے۔ لیکن حقوق العباد اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اگر کسی دا حق دیونا ہے، حج کر، جتنے مرضی نوافل پڑھ، چلے کٹ، صدقے خیرات کر، لیکن اگر بندے دا حق تیرے ہوتے او معاف نہیں ہونا۔ ماشاءاللہ حاجی بڑے کھلوتے ہیں، پرلے دا بن نہیں کپی کھلوتے ہیں، پہلی صف وچ نماز بھی پڑھی کھلوتے ہیں، کسے دا حق بھی دبائی کھلوتے ہیں۔ پھر یاد رکھ یہ چیزاں معاف نہیں ہونیاں جب تک بندہ نہ معاف کرے۔ تو میرے دوستو دین صرف مسجد تک محدود نہیں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دا مجمع ایک دفعہ حضور نے فرمایا بھائی کون ہے وہ بندہ جی تواڈے چوں جیڑا اج کسے مریض نو پوچھ کے آیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو، یا رسول اللہ میں مریض نو پوچھ کے آیا۔ مریض نو پوچھنا عبادت ہے، ثواب ہے، پوچھڑی دیونا عبادت ثواب نہیں، وہ ایک ہمدردی ہے، اخلاقی ناتے دے دی اچھی گل ہے، لیکن مریض دی عیادت کرنا میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ صبح کسے مریض دی عیادت کر دے شام تک 70,000 فرشتے دے واسطے مغفرت دی دعا کر دے۔ جڑا بندہ رات نو کسے مریض دی عیادت کر دے صبح تک 70,000 فرشتے دے واسطے مغفرت دی دعا کر دے۔ یہ نبی دی حدیث ہے۔ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے۔ دوسرا سوال میرے نبی نے فرمایا او بندہ کھڑو ہوئے جڑا جنازہ پڑھ کے آیا ہے۔ پھر بھی ابو بکر صدیق کھڑے ہو، آکھو تو سبحان اللہ، یا رسول اللہ میں جنازہ بھی پڑھ کے آیا۔ حضور نے فرمایا او بندہ کھڑو ہوئے جڑا صدقہ دے کے آیا ہے، صدقہ دیتا کرو۔ اللہ دے نبی نے فرمایا الصدقۃ رد البلا، کہ صدقہ مصیبتاں بلاواں نو ٹال دیندا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر میرے نبی نے فرمایا باردو بالصدقتی فإن البلا لا يتخطاها، کہ صدقے دے اندر جلدی کیتی کرو کیونکہ صدقہ تو کوئی مصیبت بھی اگے نہیں آ سکتی، یہ ساری مصیبتاں نو پیچھے کر دیندا ہے۔ ایک صدقہ ہوندا ہے کہ بندہ پہلے دے لوے، کوئی بیماری آن تو پہلے صدقہ دے دے بندہ، اللہ مصیبتاں تو محفوظ رکھے۔ ایک ہے بندے تے مصیبت آ گئی ہے، بیمار ہو گیا ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، پھر فوراً صدقہ کرے، وہ بھی مصیبتاں نو ٹال دیندا ہے۔ چوتھی دفعہ میرے نبی نے فرمایا ہن او بندہ کھڑا ہوئے جیڑا روزہ رکھ کے آیا ہے، جیڑا روزہ رکھ کے آیا ہے۔ پھر بھی ابو بکر صدیق کھڑے، یا رسول اللہ انا صائمن، مینوں روزہ ہے، رمضان نہیں اگے پیچھے ہے، اگے پیچھے بھی رکھے کرو، مینوں روزہ ہے۔ 3 سوالاں دا تعلق حقوق العباد دے نال، مریض دی عیادت حقوق العباد، جنازہ حقوق العباد، صدقہ حقوق العباد، چوتھے سوال دا تعلق روزہ اللہ دی عبادت ہے۔ 3 حصے دین حقوق العباد ہے جڑے بندے دے حق ہیں، اور ایک حصہ دین دا حقوق اللہ ہے۔ صرف نمازاں پڑھ کے خوش نہ ہوئے کرو بس کم ہو گیا، بھئی یہ سارا دین ہے، معاملات ہے، معاشرات ہے، تجارت ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا جڑا سچا تاجر ہے، آکھو جو سبحان اللہ،
بندے وچ کاوڑے بیٹھے نے سر لیندے نہیں پہ لاونی بھی میں کائی نہیں التاجر الصدوق الامین حضور نے فرمایا جڑا سچا امانت دار تاجر ہے دکاندار ہے آڑتی ہے وپاری ہے جڑا تجارت کریندا ہے امانت دار بھی ہے سچ بولدا ہے اے نہیں کہ جناب تلو کچے ہدوانے تے اتو پکے ہوئے تلو کرنل تے اتو جناب کئی ہور جنس جی ہاں دسیندہ کوئی ہے تے دیندہ کوئی ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین میرا نبی فرما رہا جڑا سچا تاجر ہے امانت دار تاجر ہے ملاوٹ نہیں کردا جھوٹ نہیں بولدا یہ چیز حقیقی ہے وہی دستا ہے فرمایا اس دا حشر قیامت والے دن مع النبیین سبحان اللہ تاکو جو یار نبیاں دے نال والصدیقین صدیقین دے نال والشہداء شہداء دے نال والصالحین جڑے امت دے نیک صالح متقی بزرگن اگر سچا تاجر ہے قیامت والے دن انہاں دے نال کھڑو سی تجارت دین ہے اللہ دے نبی نے تجارت کیتی ہے کر کے بھی کھائیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مال میرے محبوب لے کے گئے پہلے مال زیادہ ہوندائی جڑے بندے لے ویندیاں ڈنڈی مار دیاں پرافٹ کم دیندے آن جدو حضور لے گئے مال پہلے دی نسبت تھوڑا ہی پرافٹ ڈبل آئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ پرافٹ تو زیادہ آئی گل اے تے آئی کہ مال تو سب ویچو ادھا تواڈا تے ادھا ادھا تواڈا تے ادھا ساڈا جو پرافٹ تے آئی اس تو ڈبل کیونکہ پرافٹ آئی تو حضرت خدیجہ نے بھی حضور نو زیادہ دیوان دی کوشش کی تھی حضور نے فرمایا نہیں جتنی گل تے آئی میں وہ علیہ السلام پہلے وپاری گئے بیٹھے آن اپنے اپنی جناب مال کھولی کھلوتے آن تے قسمہ چاہمیں آج بھی دکاندار چاہندیں یا اپنے سر تے ہاتھ رکھنا چاہیے یا گاہک دے سر تے ہاتھ رکھنا چاہ اللہ دے نبی نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک جڑا اللہ دے نام تو سوا کوئی قسم چاہندہ ہے اس نے شرک کیتا ہے قسم ہے ہی کوئی نہ ہو فلانا دی تے جناب یا اپنے سر تے ہاتھ رکھے جے او دے سر تے ہاتھ رکھے جا بکاری صاحب تواڈے واسطے اے ریٹ باقیاں واسطے تے اے ہے او قسمہ چامن لیکن حضور جدو مال لے کے گئے ایک رستے دے ایک وری رستے دے اندر بارش آ گئی کچھ اتو بوریاں یا کپڑے گلے ہو گئے حضور نے گلے الگ رکھ دیتے کچھ الگ رکھ دیتے بھائی ایک گلے ہو گئے اس دا اے ریٹ ہے اس دا اے ریٹ ہے او منٹاں دے اندر سکنٹاں دے اندر حضور دا مال وپاری لے کے وگ گئے او بیٹھن قسمہ بھی پھوکی بیٹھن نہ درگاہ گمدہ ہی کوئی نہیں فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین تو میرے دوستوں میں گل کر رہی ہوں اس قبر دی تیاری کرو قبر دی تیاری کرو حضور دی غلامی والی زندگی گزارو میں گل کر رہی ہوں کہ لوگ اخذن غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے جان کیا ہے نبی دی سنت کٹا کے نالیاں دے اندر اے جناب انگریز والا کالر اور ٹائی ساڑے گل دے اندر بھئی حضور دی غلامی کتھے رہی غلامی کیتی ہے تو صحابہ نے کیتی ہے اہل بیت نے کیتی ہے مسجد نبی دا میدان ہے اللہ دے نبی منبر تے خطبہ دے رہے ہیں صحابہ آ رہے ہیں حضور نے فرمایا بھئی جتھے کوئی کھڑا اٹھائیں بہ جاوے ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیر مسجد دے اندر آئی ایک بیر آئی اتھائیں بہ گیا لات کھورے دے اندر بعد جے حضور نے جدو ویکھیا بھائی تو اے کیوں کیتا ہے اندر کیوں نہیں بیٹھا یا بیر میں آ ایک لات بیر ہے ایک اندر ہے فرمایا یا رسول اللہ میں قدم ایک اندر رکھے دعا چیندہ پیاموں تواڈا حکم آ گیا میں اتھائیں روک گیا اتھائیں بہ گیا کہ تسی دعا آخ دیتا ہے جتھے کوئی ہے اتھائیں بہ جاوے اس نو غلامی آکھ دن اس نو کی آکھ دن غلامی آکھ دن پردے دا حکم آیا قرآن دی آیت نازل ہوئی یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن حضرت عمر دی رائے دے اتے اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی کتنیاں
17 بلکہ اس تو بھی زیادہ آیتن یعنی حضرت عمر نے زمین تے رہ پیش کیتی ہے، اللہ نے عرشاں تو قرآن بھیجے ہے۔ جس وقت میرے نبی نے فرمان سنایا، ایک بچہ دوڑدا گیا، اس دی دادی بازار گئی ہوئی آئی، وہ واپس آ رہی آئی، بچہ آکھدا ہے اماں جان دادی جان، پردے دا حکم آ گیا، اللہ دے نبی دی زبان چو اے قرآن دی آیت آ گئی ہے، او اٹھائیں بڑھڑی بہ گئی ہے۔ توجہ کرے، آگے قدم نہیں سوچایا، چار دیواری دی طرف منہ کر کے بہ گئی اور فرمایا میرا بیٹا جلدی جا گھرو چادر لے کے آ، گھرو چادر لے کے آ۔ اماں جان گھر، فرمایا نہیں، پردے دا حکم آ گیا، میرے نبی نے قرآن سنا دیتا ہے، ان میں ایک قدم بھی بغیر پردے تو نکلا بے ادبی نہ ہو جاوے، میں اتھائی بیٹھی ہوں، چادر لے کے آ۔ پوتا گیا، دوڑ دویا گھرو چادر لے کے آیا، واپسی آیا تو اماں بڑھڑی اتھائی جناب چار دیواری نو سر دے کے بیٹھی آئی، چادر اتے لئی اپنے آپ نو چھپایا، پھر چل کے گھر آئی۔ اس نو آکھ دن غلامی، اس نو کی آکھ دن؟ بولو چاہ کاوڑے بیٹھے ہو، کی آکھ دن؟ اسی نو اللہ دا قرآن پہ اعلان کردہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ نے اعلان کیتا ہے، اے میرے سونے محبوب، اے میرے شانہ والے پیغمبر، میرے محبوب پیغمبر، میں تینوں ایڈا سونا بنایا ہے، میں تیری نبوت نو بھی قرآن بنایا ہے، میں تیری رسالت نو بھی قرآن بنایا ہے، تیری صداقت نو بھی قرآن بنایا ہے، تیری عدالت نو بھی قرآن بنایا ہے، تیری شرافت بھی قرآن ہے، تیری امانت بھی قرآن ہے، تیری دیانت بھی قرآن ہے، تیری زلف بھی قرآن ہے، تیری پیشانی بھی قرآن ہے، میں تیری رحمت نو بھی قرآن بنایا ہے، میں تیری پیشانی نو بھی قرآن بنایا ہے، میں تیری دستار نو بھی قرآن بنایا ہے۔ میرے محبوب نہ لوگاں نو میرا پیغام سنا دے، کل تو آکھ دے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ لوگ اگر چاہندن کہ میں اللہ دے قریب ہو جاویں، میں رب دا پیار انہاں نو مل جاوے، میں رب دا رشتہ مضبوط ہو جاوے، میں رب دا قرب انہاں نو مل جاوے، تو فرمایا پھر فاتبعونی، سونیاں تیری تابعداری دے اندر آ جاویں، تیری غلامی دے اندر آ جاویں۔ اللہ جڑا میری غلامی دے اندر لائے گا پھر اس نو انعام کی ملے گا؟ اللہ فرماندہ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ خدا جڑا نبی تیری تابعداری کرے گا، جڑا تیری سنت تے عمل کرے گا، تیری غلامی والی زندگی اختیار کرے گا، میں انہوں اپنا محبوب بھی بنا لواں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں اس تے گناہ بھی معاف کر دیواں گا۔ واللہ غفور رحیم۔ گناہ معاف کرن والا کون ہے؟ بول نہ بول۔ عزت دینے والا کون ہے؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ دلفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔
आओ मेरे दोस्त कबर नूं जनाब जन्नत दा बाग बनावना चाहते हो, अल्लाह दी वहदानियत ते भी यकीन रखो, मेरे नबी दी खत्मे नबुव्वत ते भी ईमान होवे, मेरे नबी दे सहाबा दी सहाबियत ते भी ईमान होवे, सिद्दीक दी सदाकत ते भी ईमान होवे, उमर दी अदालत ते भी ईमान होवे, उस्मान दे हया ते भी ईमान होवे, अली दे किरदार ते भी ईमान होवे, अमीर मुआविया दी सियासत ते भी ईमान होवे, क्योंकि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ए ओ मेरे नबी दा सहाबी है, मेरे नबी दा सहाबी भी है, मेरे नबी दा साला भी है, ए खारुल मुस्लिमीन उम्मत दा मामू भी है, हजरत अमीर मुआविया कातिब कुरान भी है, हजरत अमीर मुआविया जनाब कातिब वही भी है, हजरत अमीर मुआविया मेरे नबी दा खादम भी है, मेरे नबी दी हजामत करने वाला भी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ए ओ अमीर मुआविया है जिसकी बहन उम्मे हबीबा मेरे नबी दी ज़ौजा मुहतरमा है, मेरे नबी दी घर वाली है, मोमना दी मां है, ए ओ अमीर मुआविया है जिसके हथ ते जनाब पीर हसन ने बैत की है, ते अमीर मुआविया दे हथ ते बैत की है, ए ओ अमीर मुआविया है जिसके 30 साल दौर दे अंदर 64,65,000 मुरब्बा मील ते जिसने इस्लाम दा परचम बुलंद कीता है। अमीर मुआविया दी मुहब्बत भी होवे ते हसन ते हुसैन दा प्यार भी होवे, लेकिन किरदार भी होवे। अज लोग सिर्फ शहादत शहादत सुनने न, ओ भाई शहादत भी सुनो लेकिन किरदार भी हुसैनी अपनाओ, क्योंकि हुसैन कुरान वाला है, हुसैन ईमान वाला है, हुसैन मेरे नबी दा जनाब नवास है, हुसैन फातिमा तो ज़हरा दलाल है, हुसैन अली दा खून है, ए ओ हुसैन है जड़ा कुरान पढ़न वाला है, ए ओ हुसैन है जड़ा 5 नमाज़ां पढ़न वाला है, ए ओ हुसैन है जड़ा बैतुल्ला दा तवाफ करन वाला है, ए ओ हुसैन है जिसने 57 हज पैदल कीती है, ए ओ हुसैन है जड़ा जनाब बैतुल्ला दे अंदर भी मौजूद है, ए ओ हुसैन है जड़ा करबला दी सरजमीन ते भी कुरान पढ़ जाए। क्यों कुरान न पढ़े? जिसदा अब्बा कुरान पढ़ने वाला होवे, जिसदी अम्मा कुरान पढ़ने वाली होवे। ए अम्मा फातिमा तो ज़हरा हुसैन दी अम्मा है, वो आखदी है मैं हुसैन नू लोरी देनी है तो कुरान पढ़नी आ, हुसैन दी अम्मा आखदी है मैं घरे च झाड़ू देनी है तो कुरान पढ़नी आ, मैं चक्की चलांदी है तो कुरान पढ़नी आ। फरमाया मैं हुसैन नू लोरी देनी है तो कुरान पढ़दी आ। फातिमा तो ज़हरा फरमांदी है मैं आटा गुनदी आ तो कुरान पढ़ दे हुसैन नू लोरी भी देंदी है, हुसैन दी अम्मा दी ज़बान ते कुरान है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। नहीं उच्ची सुबहान अल्लाह। गल मुकाइए एक बारी मुहब्बत नाल आखो जा सुबहान अल्लाह, और मोहब्बत वाली आवाज़ नाल आखो जा सुबहान अल्लाह। मेरे दोस्तों हुसैन कुरान वाला है, आओ कुरान पढ़ो। हुसैन नमाज पढ़ने वाला है, आओ नमाज पढ़ो। हुसैन दी अदाई अदाए ए ओ मेरा पीर हुसैन है जड़ा जनाब फजर भी जिसदी अदाए, ज़हर भी अदाए, असर भी अदाए, मगरिब भी अदाए, अशा भी अदाए, हुसैन दी तहज्जुद भी अदाए। जड़ा हुसैन आखदा है कि मैं दुआए कनूत अपने नाने कोलों सीखीए। केड़ा हुसैन है जड़ा हुसैन कि मैं दुआवां अपने नाने कोलों सिखियां। ए ओ हुसैन है, ए जमिया ते मेरे नबी दे सीने नाल लगा है ते नबी ने कुरान पढ़िया है। अब्बा अली कुरान पढ़न वाला है। आ मेरे दोस्त हुसैन दी अजमत नू भी सलाम कर। हुसैन करबला दा शहीद है, जेड़े बदर दे शहीद हैं उन्हां दी अजमत नू भी सलाम पेश करने आ। जेड़े हुनैन वाले, तबूक वाले, जनाब खैबर वाले, जितने इस्लाम दे शुहदा हैं असा हर शहीद दी अजमत नू सलाम करने आ। करेंदे हो या नहीं? बोलो बोलो। हुसैन नमाजी है, तुसा नमाजी पढ़ सो। हुसैन सबर वाला है, तुसी सबर करे सो। ये तो गल सुनते रहते हो कि तीरां दी बारिश के अंदर सजदा बाकी रिया, तलवारां चलदी रही, कुरान दी तिलावत बाकी रही है या कोई ना? ओ मियाँ इत्थे तो तीर ही कोई नहीं, तुसा के सारियां छोड़ी खले हो हैं?
کوئی ایک نمازی ایک پڑھ کے حسینی بن ہے، کوئی چار چھوڑ کے حسینی بن ہے، کوئی دیاں دا حق کھا کے حسینی بن ہے، کوئی کسے دا بننا جناب اپنے دیر ملا کے حسینی بن ہے، کسے دا حق دے کے حسینی بن ہے۔ میں آکھنا کہ حسینی بنو لیکن کردار حسینی بناؤ۔ انہوں نے غیرت دے پہ کر اور جرت دے پہ کر شہادت قبول کی تھی، لیکن نبی دے نانے دے مشن تے کامیاب اور کامران ہو کے گئے حسین۔ یزید کل بھی ناکام، آج بھی ناکام، اور ہمیشہ ناکام ہے، لیکن حسین ہمیشہ واسطے کامیاب ہے۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ زمانہ بولو زمانہ جیندی چمک تو جہان چمکے، آکھتے سبحان اللہ، جیندی چمک تو جہان چمکے، حسین اس روشنی دا نا ہے، سخاوتاں جس تو خیر منگن، حسین اس سخی دا نا ہے، حسین اس سخی دا نا ہے۔ پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے، عبادت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو، بولو عبادت ہو۔ سر نیزے پہ رکھ کر حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ہوئے ملائک بھی حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو، بولو تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کے لیے، وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے، نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ بہار دنیا چند روز ہے، نہ چل یہاں سر اٹھا کے، ہزاروں نقشے میرے اللہ نے مٹا دیے ہیں بنا کے۔ بہت سے لوگ دیکھے تھے جن کا معمر بدن تھا، معطر کفن تھا، قبر کوہن کو جو جا کر دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔